ترین امتوں، جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی امتوں میں سب سے بہترین امت سرکار کی امت ہے۔ خیر امت، بہترین امت ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وجہ یہ ہے، فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور گناہوں سے باز رکھتے ہو، منع کرتے ہو۔ تو یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ ہم پہ فرض ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے فرائض ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فرض ہے۔ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف سیدھے راستے پہ لگائیں، اور اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھیں کسی کو، برائی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو باز کریں۔ ہم نے اس فریضے کو بڑا معمولی سا سمجھا ہوا ہے۔ کئی لوگ خود تو اچھا کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے، لیکن اپنی اولاد کو نماز کی طرف نہیں لگائیں گے، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو ادھر نماز کی طرف نہیں لگاتے۔ خود تو گناہوں سے بچ رہے ہیں، حرام نہیں کھاتے، رشوت نہیں لیتے، سودی کاروبار نہیں کرتے، لیکن اس کا دوست کر رہا ہے لیکن وہ اس کو منع نہیں کرتا۔ اس کے بچے تو یہ سودی کاروبار کر رہے لیکن منع نہیں کرتا، اور بڑا خوش ہے کہ یار دیکھو لوگ تو ایسا کر رہے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو ایسے گناہوں میں نہیں پڑا، میں تو حلال کھاتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں۔ تو اسے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تو بچ رہا ہے لیکن دوسروں کو نہیں بچا رہا۔ تو اس کے اوپر دو چیزیں فرض تھیں، خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا۔ تو اس نے تو ایک فرض کو ادا کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، خوش کیوں ہوتا ہے؟ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اب دوسرے کو کہیں گے تو اب وہ برا محسوس کر جائے گا، برا محسوس کرے گا، اس لیے وہ اس شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے نہیں روکتے۔ تو دیکھیں جی، یہ معاملہ ہے دین کا، یہ اللہ نے ہم پہ فرض کیا، اس میں شرم والی بات نہیں۔ شرم اس کو کرنی چاہیے جو برا کام کرے، جو ایک فرض کی ادائیگی کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس کو شرمانے والی کیا بات ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور سارے اپنے بھی اور غیر بھی سب دشمن بن گئے، حضور صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے تھے، صرف یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے خدا ایک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا کلمہ پڑھو، اس کو مانو۔ ایک یہ بھی کہتے تھے، اور دوسرا کہتے تھے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، وہ باطل معبود ہیں، وہ تمہارے خالق نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سرکار بلاتے بھی تھے، اور مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے ان کی مذمت بھی کرتے تھے۔ جب سارے دشمن ہو گئے
جناب ابو طالب کو لوگوں نے کہا کافر کہ ان کو منع کریں، تو آ کے انہوں نے کہا کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے یہ چھوڑ دیں۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تاریخی الفاظ فرمایا چچا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی رکھ دیا جائے پھر بھی میں یہ تبلیغ کا سلسلہ بند نہیں کر سکتا۔ لوگ آپ کو برا کہیں گے اگر آپ برائی سے کسی کو منع کریں، ایسا ہی ہے، اس ڈر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے ہم منع ہی نہیں کرتے، شرم کرتے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ بھی حق پہ چلتا ہے نا، سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اس کی مخالفت تو لازمی ہوتی ہے۔ آپ کہیں کہ جنت میں مل جائے، اللہ اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں کوئی برا بلا بھی نہ کہے۔ لوگوں نے نبیوں کو چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا، اولیاء کرام کو چھوڑا ہے، ہم کس بات کے مولی ہیں؟ اگر کوئی ہمیں کوئی برا بلا کہہ دیتا ہے کوئی تھوڑا بہت، کس وجہ سے؟ کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے، لوگوں کو گناہ سے باز رکھا ہے، منع کیا۔ تو اگر کوئی تھوڑا بہت کہہ دیتا ہے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں، خوشی والی بات ہے۔ شاید وہ جو لسٹ ہے مبلغین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، باتیں سنی، شہید تک ہو گئے، ان کی لسٹ میں اور نیچے کہیں ہمارا بھی نام آ جائے، یہ تو ایک سعادت اور خوشی والی بات ہے نا۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ باپ ہیں نا، باپ، تو اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ فرمایا قیامت والے دن والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے تو صرف یہی سمجھا نا بچے ادب نہیں کرتے، اولاد نافرمان ہے، بس ماری گئی، بس ان کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، والدین کا ادب نہیں کر رہے۔ قیامت والے دن والدین سے بھی پوچھا جائے گا، پر یہ تو بتاؤ اپنے بچوں کو ادب سکھایا تھا، علم دین سکھایا تھا، ان کی تربیت اسلامی کی تھی؟ یہ والدین پہ فرض ہے، یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ پھر اولاد سے پوچھا جائے گا، تم نے والدین کی اطاعت و فرما برداری کی؟ ہم نے سارا ملبہ گرایا ہوتا ہے اولاد پہ، اولاد اچھی ہونی چاہیے۔ تم نے ادب ان کو کتنا سکھایا ہے، کتنا اسلام کے راہ پہ اس کو چلایا ہے، کتنی سختی کی ہے اس حوالے سے۔ حضور فرماتے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ راعی ہے، حاکم ہے، نگہبان ہے، نگران ہے۔ قیامت والے دن ہر بندے سے پوچھا جائے گا۔ باپ ہے تو اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد ہے تو شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ریاست کا حکمران ہے تو اس کی رعیہ کے بارے میں، قوم کے بارے میں، عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم باپ تو بن جاتے ہیں، شوہر تو بن جاتے ہیں، ہم افسر تو بن جاتے ہیں، جو ماتحت ہیں آپ کے، آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ اسی لیے تو ہمارا اسلام ہے، دین ہے اسلام، اس نے بڑی بڑی پیاری ہمیں تعلیم دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بری چیز کو دیکھتے ہو، گناہ کو دیکھتے ہو، کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اذا رآ، کسی نے دیکھا منکرن فلیغیر بیدہ، گناہ کو دیکھا ہے، برائی کو دیکھا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے منع کرے، روک دے۔ لیکن ہر بندہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، مار کے نہیں سمجھا سکتا ہر بندے کو۔ تو
تو فرمایا اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، تو پھر اپنی زبان سے منع کر دو، روکو اس کو، یہ غلط کر رہے ہو تم۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، فرمایا دل میں تو برا جانو نہ پھر، سرعام اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، دل میں تو برا جان لو، اتنا تو کر لو، یا ہاتھ سے روکو یا زبان سے، یا دل میں برا جانو، یہ آخری درجہ ہے دل میں برا جاننے والا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو ہاتھ سے نہیں روکتا نہ زبان سے روکتا ہے، صرف دل میں برا جانتا ہے، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا۔ آپ باپ ہیں، والد ہیں، اور آپ کا بچہ غلط کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو دیکھیں اسلام نے بھی اس کی تعلیم دی ہے، ویسے مطلقاً یہ نہیں کہ مار منع ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ حضور تو خود فرماتے ہیں جب تمہاری اولاد، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز کا کہو، چلو بچہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتے وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اب نہ پڑھے تو پھر مار کے پڑھاؤ، حالانکہ ابھی اس پہ نماز فرض نہیں ہوئی، کیونکہ نماز فرض تب ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو 10 سال کی عمر میں کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہوتا، فرمایا مارو اور نماز پڑھاؤ۔ تو اسلام کے اندر مطلقاً مار منع نہیں ہے، چونکہ آپ والد ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ اپنی اولاد کو مار سکتے ہیں، وہاں تو لڑائی کا ڈر نہیں، فتنے کا ڈر نہیں ہے، جھگڑے کا ڈر نہیں ہے، تو بچے کو مارو۔ جس طرح دیگر معاملات میں وہ آپ کی بات نہیں مانتا یا گھر کا کوئی نقصان کر دیتا ہے، کوئی چیز گرا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو آپ مارتے ہو نا غصے میں آ کے، تو دینی حوالے سے جب وہ غلط کام کرے تو اس ٹائم مارو اس کو، ہاتھ سے روکو اس کو، اس کے اوپر ہاتھ چلاؤ۔ لیکن اگر وہ آپ کی اولاد نہیں بلکہ والدین ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں یا بزرگ ہیں یا عمر میں بڑے ہیں، آپ اب ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے۔ اگر آپ دیکھو یار بڑا ہے لیکن غلط کام کر رہا ہے، تو اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، سختی کے ساتھ نہیں، پیار محبت کے ساتھ ان کو والد صاحب، اماں جی، بزرگوں، دادا جی، نانا جی، ادب و احترام کے ساتھ ان کو بلا کے ان کو روکو، یہ نہ کریں آپ، یہ غلط کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ آپ وہاں پہ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اتنے آپ کمزور ہیں، اتنے لاغر ہیں، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، تو فرمایا پھر دل میں تو برا جان لو نا کم از کم۔ اور اس کیفیت کو حضور نے فرمایا اضعف الایمان، جو صرف دل میں برا جانے اس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ہم نے پتہ نہیں سمجھ لیا اسلام پتہ نہیں کیا چیز ہے، دین پتہ نہیں کیا ہے، معمولی سی شے، بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا اور بس بخشے جائیں گے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا نا، تو ہم بھی تو ہر وقت گناہ دیکھتے ہیں، بس ادھر باہر نکلنے کی دیر ہے، باہر نکلنے کی دیر ہے۔ گانے بھی پڑھیں گے کانوں میں، ننگے سر لڑکیاں جا رہی ہوں گے، لڑکی جا رہی ہے ننگے سر، کسی نے کہا ہے بی بی دوپٹہ لے لے، کوئی بڑا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہے بیٹی، بچی، سر ڈھانپ اپنا، کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ وہ سرے عام کتنے لوگوں کو وہ گناہ گار بنا رہی ہے، کتنے نوجوان اس کو دیکھیں گے، اپنی آنکھیں گندی کریں گے۔ آپ رو کے دیکھیں تو صحیح، کیا آپ کو مارے گی؟ وہ گالیاں دے گی، آپ کو کچھ نہیں کرے گی، ایک دو بار اس کو روکیں گے نا، اس کو خود ہی شرم آنے لگ پڑے گی۔
یہ جو برائی عام ہو گئی نا، اس کا ایک سبب یہ بھی بن گیا ہے کہ ہم نے برائی سے روکنا منع کر دیا۔ پہلے یقین کریں، ایسے کوئی خواتین ننگے سر تو کوئی بزرگ سامنے سفید داڑھی والا آ جائے تو وہ فوراً دوپٹہ لیتی تھی، اتنی حیا شرم ہوتی تھی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے نہیں لیا تو یہ بابا جی ہمیں روکیں گے، ٹوکیں گے۔ لیکن اب ان کو پتہ ہے اب کسی نے کیا کہنا ہے۔ تو برائی سے جب سے ہم نے منع کرنا چھوڑ دیا، برائی عام ہو گئی ہے۔ ڈیک لگے ہوتے ہیں، اونچی اونچی گانے بج رہے ہیں، ہم چپ کر کے گزر جاتے ہیں۔ جا کے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم، بند کرو اس کو، کیا لگایا ہوا ہے تم نے۔ کتنے لوگ ادھر سے گزریں گے جو نہیں بھی سننا چاہتے، وہ بھی مجبوری سنیں گے، اپنے کان گندے کریں گے۔ اس کو منع کرو آپ، کیا وہ آپ کو کھا جائے گا، مارے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، اس کو حیا آئے گی۔ ایک دو بار منع کرو، یقین کرو وہ شرمائے گا ایسا کام کرتے ہوئے۔ لیکن ہم نے زبان سے اور ہاتھ سے کیا کہنا ہے، ہمارے تو دل میں بھی نہیں آتا کہ یار یہ برا کام ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ دینا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے اس کو ٹھگ لیا، دھوکہ دے دیا، تو آگے سے ہم ہنسنے لگ پڑتے ہیں، یار بڑا کمال کیا، تو بڑا ہوشیار ہے۔ کبھی یہ کہا ہے تو نے تو بڑا برا کیا یار، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیا۔ ہم ہنستے ہیں آگے سے۔ یہ دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں اس طرح۔ منع کریں آپ۔ اور وہ بھی لگا ہوا ہے، میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ایک تو اس نے گناہ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، فریب کیا ہے، اور دوسرا بتا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، یہ ڈبل گناہ کر رہا ہے۔ ایک بندے سے گناہ ہو جائے، وہ چھپائے اپنا گناہ، وہ اللہ سے معافی مانگے، تلافی کرے، وہ جا کے لوگوں کو بتا رہا ہے میں نے ایسے کیا ہے، اب دوسرا گناہ کر دیا اس نے، اور سننے والا وہ خوش ہو رہا ہے، یار دیکھو کتنا تیز ہے، ہوشیار ہے۔ تو دل میں بھی ہم برا نہیں جانتے۔ تو سرکار فرماتے جو دل میں صرف برا جانے تو اس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اور آگے سنو، حضور فرماتے ہیں جو برائی دیکھے، گناہ دیکھے، اللہ کی نافرمانی دیکھے، نہ ہاتھ سے روکے، نہ زبان سے منع کرے، نہ دل میں برا جانے، اس کے دل کے اندر رائی کے برابر ایمان نہیں ہے، وہ فارغ ہے ایمان سے۔ کاہے کا کلمہ پڑھا ہے، کس چیز کا کلمہ پڑھا ہے، کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے پتھر کھا کے بھی تبلیغ کی ہے، اور تمہارے سامنے سرے عام گناہ ہوں، اللہ سے بغاوت کی جائے، سرکشی کی جائے، اور تم دان نکالتے پھرو، تمہیں محسوس ہی کچھ نہ ہو۔ تو فرمایا اب فارغ ہو تم ایمان سے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اب۔ اس لیے یہ ہم پہ فرض بنتا ہے، اور یہ قرآن نے ہم پہ فرض کیا ہے، نیکی کی طرف سیدھے رستے پہ لگاؤ لوگوں کو، اور اگر گناہ دیکھتے ہو تو منع کرو، جس طریقے سے بھی روک سکتے ہو روکو، منع کرو، اور ہمت کر کے دیکھو تو صحیح، تم اس جذبے کے تحت کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ روکو تو صحیح، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا، اگلے کے دل میں تمہاری شرم اور حیا پیدا کر دے گا۔ تم یہ کام کر کے دیکھو تو صحیح۔ ہمارے اندر بڑی بے حسی آ گئی ہے، یقین کرو بہت زیادہ بے حسی آ گئی ہے۔ ایسے بخشش نہیں ہو جانی اور ایسے جنت بھی نہیں مل جانی۔ ہم لوگوں نے بس ایک ہی چیز پکڑی ہے، بھئی اللہ کی رحمت بڑی ہے، بخشے جائیں گے،
یا دیکھی جائے گی۔ یہ کتنا جرت والا جملہ ہے، جری انسان یہ اپنی زبان سے نکال سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھ لیں گے۔ خدا کے سامنے دیکھ لو گے؟ یہ کیسا جملہ ہے تکبرانہ، معاذ اللہ۔ بخشے جائیں گے۔ ہمیں زیادہ پتہ ہے اللہ کی رحمت ہے بڑی، یا صحابہ کو بھی پتہ تھا، آل بیت کو بھی پتہ تھا، جو نبی کے گھر والے ہیں، حضور کا خون ہے، ان کو بھی پتہ تھا، یا صرف ہمیں ہی پتہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے؟ یا اولیاء کرام کو بھی پتہ تھا، یا صرف ہمیں ہی پتہ چلا ہے؟ صحابہ کرام جن کو اللہ کا قرآن جنتی کہتا ہے اور اپنی خوشنودی رضا پہ سند لگاتا ہے اللہ پاک قرآن کے اندر، وہ اہل بیت جو حضور کے گھر والے ہیں، جن کی رگوں میں سرکار کا خون ہے، جن کے لیے بخشش ہے اور جنت کا وعدہ ہے، ان کی کیفیت اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا اتنا روتے ہیں وہ۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے ہیں تو قرآن کی ایک آیت کانوں میں پڑ گئی، اس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ تھا، سواری سے نیچے گر گئے، 1 مہینہ بیمار رہے، قرآن کی ایک آیت اللہ کے عذاب والی سن کے، ہے جنتی، اتنا دل میں ڈر ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کتنی بار تو سرکار سے جنت خرید چکے ہیں، خرید لی ہے جنت سرکار سے، اور حضور نے عطا فرما دی ہے، بیچ دی آقا نے، لیکن جب بھی قبر کا تذکرہ سنتے ہیں، موت کی باتیں سنتے ہیں، ایسے بے ساختہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اللہ اکبر، راتوں کو جاگتے ہیں، اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے روتے ہیں، داڑھی تر ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے رو رو کے، اللہ کے عذاب سے، ڈر کی وجہ سے۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ان کو نہیں پتا اللہ بخشنے والا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ہمیں زیادہ پتہ چل گیا، بس کلمہ پڑھ لیا تو بخشے گئے، بس اب کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ایمان جو ہے نا، ایمان اصل میں الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی لگاؤ اور ڈرو بھی، اس کی درمیانی کیفیت، امید اور خوف کے درمیان انسان کو رہنا چاہیے، اس کا نام ایمان ہے۔ وہ کیسے کیفیت بن سکتی ہے؟ جب اللہ کی رحمت دیکھیں تو امید لگا لیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ بخش دے گا، اور جب اپنے نامہ اعمال پہ نظر کریں، اپنے گناہوں پہ، تو ڈر جائیں کہ میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں، میں تو مارا جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیفیت انسان کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے آسمانوں سے یہ آواز آئے، کیا آواز؟ سنیے ذرا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آواز آئے آسمانوں سے کہ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں سب کو ہم نے بخش دینا ہے، صرف ایک انسان کو نہیں بخشنا، سب جنت میں جائیں گے، اور ایک
جہنم میں جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ جو ایک بندہ جہنم میں جائے گا کہیں میں نہ ہوں، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ اور فرماتے ہیں اب ذرا امید کو دیکھو ذرا، آپ کی کتنی اللہ کی رحمت پہ امید ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ آواز آئے کہ جتنے انسان ہیں سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے وہ ایک جنت میں جانے والا بندہ میں ہی ہوں گا۔ تو یہ کیفیت انسان کی ہونی چاہیے، صرف یہ بھی نہیں کہ ڈرتا ہی رہے، ہر ٹائم روتا ہی رہے اور ٹکرے ہی مارتا رہے، ایسا بھی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ بس حرام کھائیں، نمازیں چھوڑے، اللہ کی نافرمانیاں کرے اور بخشے جائیں، کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کو راضی، رسول اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے جتنے اچھے کام ہے وہ بندہ کرے، اور پھر امید بھی لگائے، اور اپنے نامہ اعمال کو، گناہوں کو دیکھ کے ڈرے بھی اور معافی بھی مانگتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔